السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اصل مہمان قابل احترام حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور بہت ہی محترم حضرت مولانا الحاج شفیق صاحب افضل گڑھ والے، آج کی اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے بہت ہی کرم فرما قاری حسیب الرحمان صاحب، اور یہاں تک باوجود اس کے کہ میں کافی بیمار ہوں، لانے والے قاری شمشیر عالم صاحب، ہمارے ساتھی مولانا شہاب الدین صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز سبھی محترم علماء اور قراء اور حفاظ صاحبان، ابھی جو بچے نے نعت پڑھی، بھی جو ہمارے مفتی صاحب ان کو جناب اور بڑے بڑے القاب سے نواز رہے تھے، یہ اس کے حافظ قرآن ہونے کا ایک اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں قرآن کو پیوست کر دیا، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں سما لیا، تو ہم اور آپ، حالانکہ ابھی وہ ایک دم چھوٹا ہے، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے 50-60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے میرا بچہ ہے۔ تو قرآن کا وہ اعزاز ہے جس کی وجہ سے بچے کو بھی ایک متبرک، مقدس، مکرم بنا دیا، محترم بنا دیا۔ یہ محترم کہاں سے بنا ہے یہ اصل سمجھنا ہے۔ محترم کہاں سے بنا ہے، اس کا کارخانہ کہاں پر ہے، اس کارخانے میں آپ اور ہم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اس کارخانے میں ہم اور آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں،
یہ وہی کارخانہ ہے جس کتاب کو سینے میں پیوست کرنے کے بعد، جس قرآن پاک کے قریب ہونے کے بعد، قرآن کو اپنے قریب کرنے کے ساتھ آدمی مکرم معزز ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ کتنی مقدس اور متبرک ہوگی جس جگہ پر حافظ قرآن بنتے ہیں۔ وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ایک حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے کپڑے سفید ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی محلے میں بہت مالدار رہتا ہے اور سب سے مالدار کہلاتا ہے، لیکن جب وہ امام کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے۔ جب وہ اتنے امام کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے۔ ایک بڑے سیٹھ صاحب امام صاحب کے پاس آئے کہ میرا بچہ انجینئر بن گیا ہے، اس کی تنخواہ کے لیے، اس کی نوکری کے لیے دعا فرما دیجئے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب نے، مولوی صاحب نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمارے متولی صاحب ہیں، ہمارے سیٹھ صاحب ہیں، ان کے بچے کو اچھی نوکری مل جائے، لیکن تنخواہ تو میرے برابر ہو، تنخواہ میری برابر ہو۔ کوئی امام کی تنخواہ 5,000 روپے، انجینئر کی تنخواہ 50,000 روپے، انجینئر کی تنخواہ 50,000 روپے، 1,00,000 روپے۔ تو امام سیٹھ صاحب چڑ گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ناراض ہو گئے۔ یہ کیا دعا کر دیا آپ نے؟ بھائی آپ نے دعا کے لیے کہا تھا نوکری کے لیے، تو نوکری مل جائے گی، لیکن تنخواہ میری جیسی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر میری تنخواہ کم ہے تو میری تنخواہ کی فکر آپ نے کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہمارے کپڑے اتنے اچھے، ہمارا گھر اتنا اچھا، تو وہ کارخانہ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو، جہاں پر جس کارخانے میں قرآن سازی کی جاتی ہو، انسان سازی کی جاتی ہو، انسانیت کا درس اور سبق دیا جاتا ہو، تو وہ کارخانہ کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ کہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے دکھ رہا آپ کو، ایسا ہونا چاہیے بھائی؟ آپ بولو، آپ بھی بولو، ایمانداری سے بولو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر سے اچھا ہونا چاہیے، ہماری مسجد ہمارے بنگلے سے اچھی ہونی چاہیے، ہماری بلڈنگ سے اچھی ہونی چاہیے، ہمارا وہ مدرسہ جس مدرسے سے حافظ نکل کر مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، وہ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ بڑھیا ہونا چاہیے۔ تو یہ گھٹیا کیوں ہے بھائی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو جیب میں اپنی؟ تو بہرحال میں سمجھ رہا ہوں کہ سب آپ لوگ تیار ہی ہو گئے ہیں کہ یہ کارخانہ بھی بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ سب تیار ہیں نا، سب تیار ہیں کہ کارخانہ بہترین ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو اور بات ہوگی، ابھی آپ تیار کر رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ سب تیار ہی ہو گئے ہیں۔ دیکھیے مدارس والے بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی جستجو کرتے ہیں اور بڑی جفا کشی کے ساتھ طلباء کرام کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اچھا سلاتے ہیں اور ان کو بہترین حافظ اور قاری بناتے ہیں۔ ایسے قاری جیسے قاری حسیب الرحمن صاحب ہیں، آج وہ صرف بتا رہے تھے ابھی کہ وہ ہمارے ہندوستان کے ہر صوبے میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دوسرے ملکوں میں بھی اپنا لوہا منواتے ہیں۔ ایسے قرآن کرام ہمارے ہندوستان میں بستے ہیں اور وہ سارے اسی کارخانے میں بنتے ہیں، وہ سارے اسی کارخانے میں بنتے ہیں۔ تو میں اپنا سبق تو بھول گیا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور میں یہاں حاضر ہو گیا جہاں پر مفتی احمد اللہ صاحب، مولانا شفیق صاحب اور دوسرے علماء کرام، مفتیان کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں تصوف کی لائن سے کچھ بات کروں لیکن وہ ابھی تشریف نہیں لائے ہیں کہ ان کے سامنے ہی بات ہوتی کہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے بنگلے پر باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دیوانہ
حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مقدس شخصیت ہے. لوگ اس کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن وہ شخص دیوانہ نہیں بلکہ دانا تھا. ہارون رشید نے دیکھا کہ وہ دیوانہ دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اٹھا لاؤ، جلدی سے ان کو میرے دربار میں حاضر کرو. ان کے لوگوں نے فوراً انتظام کیا اور منٹوں کے اندر ہارون رشید کی خدمت میں پیش کر دیا. ہارون رشید ہم کلام ہوئے اور کہا کہ آپ اللہ سے اتنا قریب کیسے ہو گئے؟ آپ اللہ سے قریب کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے آپ میرے قریب ہو گئے. ہارون رشید یہ سمجھتے تھے کہ بہلول بہت لمبی چوڑی بات کریں گے کہ میں نے مجاہدہ کیا، میں نے قربانی دی، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. لیکن انہوں نے ایک ہی لفظ میں اپنی تمام بات کہہ دی اور کہا کہ جس طرح تم میرے قریب ہو گئے اسی طرح اللہ مجھ سے قریب ہو گیا. کیا مطلب؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں کبھی چاہتا کہ ہارون رشید سے ملاقات کروں، مفتی صاحب سمجھ رہے نا، کہ اگر میں کبھی چاہتا، میری خواہش ہوتی کہ میں بادشاہ سے ملاقات کروں تو مجھے درخواست دینا پڑتی، پھر وہ درخواست آپ تک پہنچتی اور پھر وہ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اگر مجھے آپ کے پاس حاضر ہونا ہوتا، مجھے درخواست دینا پڑتی، وہ درخواست قبول ہو جاتی اور پھر مجھے حاضر کیا جاتا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پھر حاضر ہونے کے بعد اگر آپ کے یہاں کچھ خاص مہمان آ جاتے اور ان خاص مہمان میں آپ مصروف ہو جاتے تو مجھے واپس کر دیا جاتا اور کہتے کہ بعد میں آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی. تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو مجھ سے ملنا تھا، اس لیے آپ فوراً آپ نے مجھے بلا لیا اور میں دنوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، سیکنڈ اور منٹ کے اندر میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیات ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ سے قربت رکھنے والے. جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو دنیا ان کے قریب ہو جاتی ہے. دنیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو پیر مرشد تھے، وہ ایک مرتبہ بہت جلال میں آ گئے اور مزے میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے حضرت نظام الدین سے کہا کہ تم محبوب بننا چاہتے ہو یا محب؟ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب؟ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں تو میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں. تو اجازت ہے. وہ چل دیے. چلتے چلتے راستے میں ایک شخص ملا ان کو، فقیر. ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس نے کہا کہ نظام الدین محب بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ تو انہوں نے، نظام الدین نے کہا کہ یہ تو میری اور میرے مرشد کی بات تھی، ان کو کیسے معلوم پڑ گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے. بولے نہیں، پہلے آپ اپنی ماں سے پوچھ کر آ جاؤ. اگر آپ کی ماں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، اگر ماں نے نہیں بتایا تو کل میں اسی جگہ ملوں گا اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا. حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کی خدمت میں گئے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کی خدمت کی اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آج
حضرت میرے اوپر مہربان ہیں اور میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب. اور اس طرح راستے میں ایک شخص ملا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، جاؤ اپنی امی سے پوچھ کے آؤ، نہیں تو کل ہم آپ کو بتا دیں گے. تو والدہ نے کہا کہ تم جاؤ جلدی اور انہی سے پوچھو، وہی آپ کو بتائیں گے کہ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب. وہ جب آئے تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا. دائیں بائیں ادھر ادھر پوچھا کہ بھائی آپ کے وہ یہاں پر شخص سے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص تو انتقال ہو گیا، اس کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی قبر کون کھودے گا؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو کوڑی بولتے ہیں، ہمارے یہاں کچر کنڈی بولتے ہیں، کہ وہ ایک کچرے کے کوڑی کے اوپر پڑے ہوئے تھے. بولے یہ حال یہ آدمی کا جو اتنا بڑا آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کل تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا اور تم تو یہاں پڑے ہوئے ہو. پتہ ہے لکھا ہے ایسا کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اٹھ کر بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ محبوب بن جاؤ. آپ کیا بن جاؤ؟ محبوب بن جاؤ. محب کا یہ حال ہوتا ہے جو میرا حال ہے. محب کی نہ قبر ہوتی ہے، نہ اس کا کفن ہوتا ہے، نہ اس کا دفن ہوتا ہے. اور جو محبوب ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ تو میلے لگتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ والے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے بزرگ شخصیت تھے. وہ کبھی جنت بناتے تھے، وہ کبھی جنت بناتے تھے. وہ جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ اللہ پورا کر دیتے ہیں. ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے تعلق جوڑنا، ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے جیسا ہے. ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے جیسا ہے. ایک تو یہ کہ خدمت خلق کو، دوسروں کی خدمت کرنے کو، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ ہم ہر آدمی کی خدمت کریں گے، چھوٹے کی بھی خدمت کریں گے، بڑے کی بھی خدمت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سب کام کرتے تھے. آٹا بھی گوندتے تھے، برتن بھی صاف کرتے تھے، جھاڑو بھی مارتے تھے. آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح کا معاملہ بنائیے تاکہ گھر کے اندر اتفاق اور اتحاد رہے، پیار اور محبت رہے. دوسرے اپنے اخلاق کو بنائیے، وہ اخلاق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ جو اخلاق اور سلوک اور پیار محبت کرتے تھے وہی دشمنوں کے ساتھ بھی کرتے تھے.